عنوان ہے دور حاضر کے مجددوں کا دین پر ظلم و ستم۔ اج ہی تیاری کی تھی اور اج ہی جناب نے سنانا۔ اور مجدد نام نہاد مراد نے، حقیقی مجدد مراد نہیں، نام دے مجدد۔ انہاں دا دین نال کی ظلم و ستم جاری صرف آ بیان کرنا۔ نام دے مجددین دا دین نال کی ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ بیان کرنا۔ اگرچہ موضوع طویل ہے لیکن چند اقتباسات ہی اس موضوع دے جناب دے سامنے رکھاں گا۔ بحث عالمانہ محققانہ ہوئے گی اور لاجواب ہوگی۔ ہاں جی، حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ بولتی بند کرنے والا موضوع۔ سبحان اللہ۔ ساڈے تانوں پتہ ہے ساڈے موضوعات ہوندے ہی ایسے نے جڑے لاجواب ہوں، بے شک سبحان اللہ، بولن دی گنجائش چھڈ دے ہی نہیں۔ میں الحمدللہ تحدیث نعمت دے طور تے کہنا، اللہ تعالی دے فضل دے اوتے ناز کردیاں کہنا کہ اساں جنوں مرضی ہاتھ پا لواں گے، اسی ہاتھ پا سکنے ہاں، سانوں کوئی ہاتھ نہیں پا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اساں جنوں ہاتھ پاواں گے وہ سسریاں کو سو جائے گا، تو سانوں کوئی مائی دلال ہاتھ پا کے بیٹھے۔ ہاتھ پان دا مطلب لڑن نہیں، اسی لڑائی والے ہے ہی نہیں، اسی اہل سنت و جماعت ہاں، فسادی لوگ اسی نہیں۔ لیکن ہاتھ پان تو مراد ہے علمی ہاتھ، وہ اسی حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اج تک ایسی بازی جت کے بیٹھے ہیں جن ساڈے نال کھین دی کوشش کیتی، یعنی علمی لحاظ نال میدان اترن دی کوشش کیتی، وہ ذلیل ہو گیا۔ او دے منہ چوں دین دے خلاف وہ گلاں نکلیاں کہ عام مسلمان بھی یہ کہن تے مجبور ہو گیا کہ یار یہ گل مسلماناں والی نہیں جڑی منہ چوں نکلدی۔ کیوں؟ اساں وہی دین بیان کیتا ہے جڑا سلف صالحین دا۔ اساں سجیو کھبیوں کوئی غلاظت اسلام وچ وڑن دتی نہیں۔ اللہ تعالی دے فضل نال یورپ دی غلاظت اساں دین وچ داخل نہیں ہوئے۔ اس واسطے جدو دین خالص ہے اس دین خالص نو کوئی ہاتھ نہیں پا سکتا، جے پاوے گا تو وہ دی شامت آ گئی۔ ساڈا تے پردہ ہے، اساں وہی گل لبنی ہے امام اہل سنت تو لے کے امام اعظم صحابہ تک، سید الانبیاء تک، بس اساں سجے کھبے جانے ہی۔ عزیزم، اے موضوع بڑے دکھ نال بیان کرنا پیندا ہے، بڑے دکھ نال ہی عرض کر رہے ہیں
کہ اج دے مجدداں دا ظلم و ستم اسلام دے اوتے اے ہو رہا ہے کہ ایک یورپ دی جاہلیت اور کفر نو اسلام نال ایک کرن دی کوشش وچ لگے نے تے کھوتا گھوڑا نہیں ایک ہو سکدا، باز تے گدھ کدی ایک نہیں ہو سکدے، نور تے ظلمت ایک نہیں ہو سکدے، جاہلیت اور اسلام ایک نہیں ہو سکتے، حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتے، جھوٹ اور سچ ایک نہیں ہو سکتے. گل نہیں سمجھ لگی. لیکن افسوس یہ کہ جڑا کام کافر نہیں سن کر سکتے وہ اج دے نام نہاد مجدد پہ کرتے ہیں. ساڈا قلندر اقبال یہو جانو اپنی زبان شریف حکیمانہ زبان دے نال بہت کچھ کہہ گیا ہے تے سانو بہت کچھ دس گیا ہے. نباز ہی پوری دنیا دا حکیم سی، حکمت برے بول بول گیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ مفکر سی، مفکر ایک طویل سفر کر کے تے صحیح افکار تک پہنچتے ہیں. صوفی اور فقیر الہامی لوگ جڑے ہوندے نے وہ اللہ تعالی دے الہام نال چھتی پہنچ جاندے نے. مفکر جڑے نے وہ ٹھیڈے کھا کھا کے کسی نے فکر کتنے لے جاندی کسی کتے. لیکن یہ کہ اقبال رحمہ اللہ ایک طویل سفر تو گزرے نے، لیکن صوفیاں دی کاملین دی نگاہ نے بھی کام کیتا ہے اور وہ حق اور باطل دے نکھیڑے چ لگے رہے ہیں. ظلم و ستم جڑا ہو رہا ہے ان کا خلاصہ کی ہے؟ کفر تے اسلام، جاہلیت اور اسلام نو ایک کرن دا یہ ظلم ہے. یہ وہ ظلم ہے جو کافر بھی نہیں کر سکتا. افسوس ہے 1.25 لاکھ نبی اسے نکھیڑے واسطے آتے ہیں، مجدد اسے نکھیڑے واسطے آتے ہیں. آلہ حضرت تاجدار گولڑا میاں شیر ربانی اس مبارک دور تک تے نکھیڑا ہی ہوندا رہا ہے. کیوں؟ وہ قدیم اثرات اسلام دے مسلماناں وچ بزرگاں وچ ہے سن، کیونکہ وہ صحیح بزرگ سن، انہاں وچ صحیح اثرات سن. انہاں نے حق و باطل کی تمیز تے زور رکھیا ہے. کوئی رعایت نہیں کی، کوئی لالچ وچ نہیں آئے، کسی خوف نے انہوں دے قدم نہیں ہلائے. انہوں اپنا فرض پورا کیتا ہے. حق و باطل دا نکھیڑا اور تمیز اور جدائی انہوں پوری کی تھی. لیکن افسوس ہے کہ حملہ دشمن دا ایستا ایستا ہوندیاں وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ مجدد ہی ایسے رہ گئے کہ ان کے ہوتے ہوئے دشمنان اسلام کی ضرورت ہی نہ رہی. یعنی ایسے سجن ٹکر گئے اسلام نو کہ جنہاں دے ہوندیاں دشمن دی لوڑ ہی نہیں رہی. اقبال رحمہ اللہ یہو جہ مجددین دے بارے کئی مقامات دے آپ نے ذوف شانی کی تھی، نور بکھیریا ہے. فرماتے ہیں جو عالم ایجاد میں ہے صاحب
صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمان، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمان، تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کے یہ گوہر ہے یگانہ، اس قوم کو تجدید کا پیغام مبارک، اس قوم کو تجدید کا پیغام مبارک ہے، جس کے تصور میں فقط بزم شبان، لیکن مجھے ڈر ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آواز تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، استاد العلماء مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ توجہ ہے، سونا توجہ ہے ہلے تھوڑی، لیکن سمجھ کو نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی میں کی کیا گیا ان سمجھاواں گا دیسی لفظ بول سمجھ آؤں، سمجھانا ساڈا فرض ہے انشاءاللہ۔ اقبال فرماندے نے ایجاد دا جان جس بندے کو ایجاد آ جاوے گی، زمانہ او دا طواف کرے گا۔ ایجاد تو اتنے چیزاں دی ایجاد نہ سمجھا جے، ایجاد تو مراد افکار دی ایجاد، کیوں گل تجدید دی ہو رہی ہے، افکار دی ایجاد، فکر دی ایجاد کی مطلب؟ ہر دور کے اندر جڑا مجدد آندا ہے، ہر دور دے اندر جڑا مجدد آندا ہے او دا کم ہے جو کچھ حق لوکاں دی نظر چوں چھپ جاندا ہے وہ کٹ کے لوکاں دی نظر وچ پھر صحیح پیش کر چھڑدا ہے۔ یہو جا وہ لوگ ہوندے نے انہاں دا زمانہ طواف کردا ہے، انہاں دی غلامی کردا ہے، انہاں دا معتقد ہوندا ہے۔ آپ فرماندے نے او جھلیا مسلمان کافراں دی تقلید کر کے، کافراں دے پیچھے چل کے، کافراں دے فکر و عمل نو اپنا کے اپنی غیرت نو داغدار نہ کر، اپنی خودی نو خراب نہ کر، اپنی غیرت نو داغدار نہ کر۔ مسلماناں وچ تجدید تے ہونی چاہیے، مسلماناں وچ تجدید ہونی چاہیے، کیوں انہاں وچ ظلمت آ جاندی ہے تے تجدید دا کام ایویں او ظلمت ہٹا کے پھر نور عطا کر دے وے، باطل دے چہرے دے اوتوں پردہ ہٹا کے باطل نو وکھرا کر دے وے، حق نو وکھرا کر دے وے۔ فرمایا تجدید دی لوڑ تے ہر دورے جے، لیکن وہ کہندا ہے مینوں ایک ڈر پیا لگدا ہے، وہ ڈر پیا لگدا ہے کہ اس وقت تجدید جڑی ہو رہی ہے
یہ اج کل دی تجدید وے یہ محاذ فرنگیاں تے یورپ والیاں دی تقلید دا بہانہ ہے، انہاں دے پیچھے چلن دا بہانہ ہے، نام مجدد ہے لیکن کم کی کردا ہے کہ جو کافراں یورپ والے اسلام دی ضد تے منافی فکر و عمل دتا ہے، جو کچھ دتا ہے عقیدہ تے عمل، اونوں اسلام دا پردہ پوان دے اوتے لگا کھڑا ہے، کسے طریقے انہوں اسلام وچوں ثابت کرا، کسے طریقے اسلام دے وچوں ثابت کرا۔ اقبال فرماندا ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آواز ہے تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ۔ نہ تساں نویں نہ میں نواں، میں تھانوں جاننا تساں مینوں جان دے جگہ اچھی بولو صحیح طرح توجہ نال۔ اگر تواڈے پٹھے جواب دے گئے تو مینوں دس دو، میری تقریر تگڑے پٹھے والا سن سکتا۔ اے بیلی مینوں کہندے سن 3 گھنٹے بولنے، سمجھ نہیں لگی نے تے 3 گھنٹے میرے واسطے صحیح بولنے حضور دے جوڑے پاک وسلم۔ یہ دے اگاں دی کوئی گل بندہ کرے گھنٹہ تے ساڈا اونجی تمہید تے لگ جاندا ہے، سبحان اللہ۔ دوسرے گھنٹے چ اسی ادھے آسمان تک لے جانے ہیں، تیسرے توڑ آسمان تک۔ چلو انشاءاللہ العزیز توجہ نال گل سمجھو کہ بلا جاہلیت اسلام دی ضد، کفر اسلام دی ضد، یہ اسلام نال جمع نہیں ہو سکتے۔ میں ایک موضوع آیا ہے انتخاب عثمانی اور ووٹنگ میں فرق، یہ اردو چلایا ہے۔ انتخاب عثمانی اور یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی، کسی نام نہاد مجدد نے اس انتخاب تو ووٹ کا جواز ثابت کرنے کی کوشش کی تے نا چیز نے 3.25 گھنٹے اردو تعاقب کیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایسے بیڑے میل دیتے نے کہ کوئی دنیا دا انہوں چیلنج نہیں کرن لگا۔ جہاں گلاں خواباں وچ بھی انہوں نے نہیں ہونیاں، حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ انہوں نے کھچ کے باہر لیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس موضوع نو خصوصی سننا جے کسے علم لینا حق لینا تے اتھوں ہی لبنا، یہ ذہن وچ رکھنا۔ بے شک روئے زمین تو حق اور علم نہیں لبن لگا۔ کتاباں وچ جے کوئی بیان کر بھی جاندا ہے تے ممبر تے نہیں لیا سکتے، ممبر تے بیان کرنا بہت اوکھا ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزم غور فرمانا، جاہلیت نو اسلام بنانے زور لگایا جا رہا ہے اور انہوں دی طرفوں اللہ اکبر و کبیرہ جنہاں نو عاشق سمجھا جاتا ہے، مجدد سمجھا جاتا ہے، کی کچھ پتہ نہیں آکھیا جاتا ہے، لیکن افسوس ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ سبحان اللہ۔ ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے کہ اج دے مسلمان نو اس چیز دی خبر ہی نہیں۔ ابو لہب نبی دا چراغ لے گئے، ابو لہب نبی سونے دا چراغ لے گئے، حضور دا چراغ جڑا گھر گھر روشنی کرن آیا سی، قد جاء
جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سبحان اللہ سبحان نعرہ سونا رب تکبیر. العالمین فرماندا ہے تواڈے کول نور اور روشن کتاب آئی ہے. وہ پاک محمد بھی نور ہوے، انہاں دی کتاب بھی نور ہوے، تے پھر اس نور تو روشنی لین دی بجائے جڑا اٹھ کے حضور دی امت دے جھکے ساڑنے شروع کر دے وے، اس روشنی تو حضور دی امت دے جھکے گھر جا ساڑنا شروع کر دے وے، ایمان ساڑنا شروع کر دے وے. اقبال فرماتا ہے اج دے مسلمان نو کی خبر کہ انج بھی ہونا سی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگا دی پھرے گی بو لہبی. سونا نبی فرما گیا ویکھ رہے سن اسانو جھلا ویکھ رہے سن، کملا ویکھ رہے سن. حضور نے فرمایا جی میں ترمذی دے اندر آیا، بہقی شعب الایمان وچ آیا، حضور نے فرمایا لا تستویوا بنار المشرکین، مشرکاں دی اگ تو چانن نہ لیا جے، مشرکاں دی اگ تو روشنی نہ لیا جے. لا تستویوا بنار المشرکین، مشرکاں دی اگ تو چانن نہ لیا جے، روشنی نہ لیا جے. توجہ فرماؤ، عجیب گل حضور نے فرمائی ہے. اس حدیث کا مطلب کئی لوگوں تو اماماں دے نہیں سی پیا کھلدا. انہوں نے شاہ علی مشکل کشا دے خلیفے خواجہ حسن بصری کو پوچھا، سونیا حضور نے فرمایا ہے مشرکاں دی اگ تو اگ نہ لو، چانن نہ لو، مشرکاں دی اگ تو چانن نہ لو، روشنی نہ لو. یہ کی مطلب ہے؟ کیا چانن واقعی اگ تو اگ نہیں بال سکتے؟ سیدنا حسن بصری نے مولا علی دے خلیفہ پاک نے دسیا یہ مطلب کہ مشرکاں تو مشورہ نہ لیا جے، کافراں تو مشورہ نہ لیا جے، کافراں تو مشورہ نہ لیا جے. معلوم ہویا کافراں تو جنوں نوی روشنی کہے گے دنیا لیندی پھردی ہے، اور نبی ایڈے تو ہی ڈکیا ہے. مومن وہی ہے جڑا آکھے روشنی اکو ہی ہے جنوں پاک محمد دی روشنی آگ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. مبلغ عرب و عجم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، خواجہ محمد شفیع چشتی سرکار. توجہ ہے، بول دے نہیں. اللہ اکبر. ہائے ہائے. اقبال ایک اور مقام میں فرماندا ہے تو بدل گیا تو بہتر. آؤ کہندا مسلیا چنگا جے تو ماڈرن ہوئے، تو ماڈرن ہوئے پھر یہ بھی نال چنگا ہو گیا ہے. تیرے ماڈرن ہون نال شرع بھی ماڈرن ہو گئی. تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. اللہ بولو فرمانا جھلیا تو ماڈرن ہوئے، شکر ہے شرع ماڈرن ہو گئی. اقبال کیوں کہندا ایک ہوندا ہے بھٹ تتر، ایک تو ہوندا نا تتر کالا تتر چٹا تتر، ایک بھٹ تتر ہوندا وہ ذرا سرخ رنگ دا ہوندا. اس تشبیہ دے توجہ فرمانا ذرا کی کہہ گیا. فرماندا ہے ایک ہوندا ہے بھٹ تتر، ایک ہوندا ہے شہباز. بھٹ تتر دا کام ہے شکار ہونا، شہباز دا کام ہے شکار کرنا. وہ کہندا ہے اونترا مرے چنگا ہویا ہے تیرے ماڈرن ہون نال شرع بھی ماڈرن ہو گئی.
وہ اقبال تے کیوں یہ چنگا ہویا ہے؟ نہ ہلاؤ بچارے رستہ آن جان والے واسطے تو تنگ ہی ہے، لیکن انہاں نو تنگ نہ ہی کریے چنگا ہے۔ پتہ نہیں کتھوں کتھوں آئے نے، طلب لے کے آئے نے، شکیل پتر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کوئی حرج نہیں، یہ ساڈے دل تے بہن۔ توجہ ہے تو فرماندا ہے بیلیا تو ماڈرن ہویا چنگا، شرع ماڈرن ہو گئی ہے، تو نواں ہویا تے شرع نواں نوی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کہندا جڑا بھٹ تتر ہوندا ہے نا، یا چلو تتر دی گل ضرور بیٹھ گئے، وہ کہندا جڑا تتر ہوندا ہے نا، تتراں دا دین ہور ہوندا ہے تے بازاں دا دین ہور ہوندا ہے، انہاں شکار ہونا ہے، انہیں شکار کرنا ہے، یہ دے اصول ہور نے، اون دے اصول ہور نے۔ وہ کہندا تو اے تتر، تو کافراں دے ہاتھ شکار ہون والا ہے، او دین ہے انہاں دا جڑے کافراں نو شکار کرن والے سن۔ توجہ نہیں فرمائی ہوئے؟ فرماندا ہے او جھلیا تو ماڈرن ہویا ہے نا، ماڈرن دا مطلب یہ ہے نبی دی غلامی تو نکل کے فرنگیاں دی غلامی وچ وڑ گیا ہے۔ وہ کہندا شکر ہے تو غلام بنیا تو پھر دین بھی وہی بن گیا ہے، اج کل شرع بھی اوویں بن گئی، مسلماناں نو پتہ ہی نہیں گیا ساڈی شرع کی سی۔ فرماندا تو بدلیا ہے تے چنگا ہو گیا، نال شرع بدل گئی ہے، دین نبی دا خراب تے نہیں ہویا، تینوں او شرع لگ گئی ہے جڑی شرع ہے ہی نہیں، او شرع لبھی ہے جڑی شرع ہے ہی نہیں۔ نبی دی شریعت غلامی کافراں دی گوارا نہیں کردی، نبی دی شریعت آزاداں دی خوراک ہے، یہ اللہ دے احرار دی خوراک ہے، اللہ دے خاص بندیاں دی خوراک ہے، جڑے غلامی نو موت سمجھدے نے، موت بدتر سمجھدے نے، اے غلاماں دی انہاں غلاماں دی ہے، لیکن تیرا تے مذہب بن گیا ہے۔ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کیوں کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی۔ قدرواں اسے بھیٹ تتر نو کہندے نے، میں جنوں ہن تتر ہی کہے گا۔ اقبال فرماندا ہے او جڑا شہبازاں دا دین ہوندا ہے او تتراں دے موافق نہیں، اے غلامی والے نے، اے غلامی والے نے، اے بھوک دے پیچھے پھسن والے نے، اے تتر پھسن والے نے، شکار ہون والے نے۔ اور جڑا شکار ہو گئے پھر بول دے نے، طرح طرح بول دے نے، پھر دوسری برادری نو بھی پھسا لیندے نے، دوجیاں نو بھی پھسا لیندے نے۔ وہ نیا اتری دا مرے چنگا ہویا ہے تو بدلیا تے شرع نبی دی بدل گئی، او شرع نہیں رہی جڑی فاروق اعظم دے کول سی،
وہ شرع نہیں رہی جڑی خالد بن ولید دے کول سی، وہ شرع نہیں رہی جڑی عمر بن عبدالعزیز دے کول سی، وہ شرع نہیں رہی جڑی امام اعظم ابو حنیفہ دے کول سی، وہ شرع نہیں رہی جڑی امام شافعی دے کول سی، وہ شرع نہیں رہی جڑی امام غزالی دے کول سی۔ تینو غلامی دسدی ہے، انہاں نو آزادی دسدی سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واجی بات واجی بات، سبحان اللہ، حق چار یار، زندہ آباد زندہ آباد، سبحان اللہ، زندہ آباد، شیر کی للکار ہے، اور توجہ ہے، بول دے نہیں جی، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، اور دنیا کے پیچھے، اور دنیاوی مفادات اور مراعات کے پیچھے شرح بدل لینی۔ قسم اس ذات دی جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، ساڈی جان نکل سکتی ہے، تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حق 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 حق، یہ کیا ہے؟ موتی چوگ موتی چوگ جنہ دی ہوندی، موتی چوگ جنہ دی ہوندی، او کدے نہ چگدے دانے، موتی چوگ جنہ دی ہوتی، او کدے نہ چگدے دانے، کامل پیر جنہ دے ہون، او کملے بھی ہون سیانے، او کامل پیر جنہ دے ہون، او کملے بھی ہون۔ پتہ نہیں گل کر گیا کلندر دے نال بنیاد پیا بنانا، موضوع دی بنیاد قائم کر رہا ہوں۔ گل بڑیاں حکمتاں دیاں کر گیا، زمانے نو جانن والا سی۔ اقبال فرماندا ہے اج دے ساڈے مجدداں دا کم ہے، یہ آخدے نے قرآن ناقص ہے، قرآن ادھورا ہے، قرآن پورا نہیں، قرآن ادھورا ہے، قرآن پورا نہیں۔ وہ اقبال کیویں کہندے نے؟ آندا ہے اس واسطے قرآن نو ناقص سمجھدے نے، یہ آندے نے قرآن سارے سبق ہیں پر ایک سبق سانو نہیں لبا، تا کر کے قرآن ادھورا ہے۔ وہ اقبال کیڑا سبق آخدے نے نہیں لبا؟ آندا ایک سبق یہ آخدے نے ایک سبق قرآن چوں نہیں لبدا، اس واسطے قرآن پورا نہیں لگدا، لہذا زمانے دی لوڑ پوری نہیں کردا۔ وہ کیڑا سبق ہے؟ وہ سبق ہے وے قرآن کافراں دی غلامی دا سبق نہیں دیندا، کافراں دی غلامی وچوں نہیں لبدی، اس واسطے ادھورا ہے۔ وہ آندا ہے چھلی دے پترا، اے قرآن دی شان ایک کمال ہے، نقص نہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی شریف نو آکھے انہوں دے کنجرانے کماں دا پتہ ہی کوئی نہیں، یہ تے بندہ ہی پورا نہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی غیرت والے نو آکھے اینو بغیرتی دا پتہ ہی نہیں، اگر کسی حیا والے نو آکھے اینو بے حیائی دا پتہ ہی نہیں، تے اونوں آکھاں گے پھٹے منہ، جنوں تو عیب سمجھنا ہے اے خوبی ہے، جنوں تو نقص سمجھنا ہے اے کمال ہے۔ قرآن مجید دا یہ کمال ہے، قرآن مجید غیراں دی غلامی نہیں دیندا، نہ اجازت دیندا ہے
قرآن بناوندا ہے تے صرف رحمان دا بندہ بناوندا ہے۔ اقبال نے اپنے حق ترجمان زبان نال فرمایا ہے، فرماندا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق، کہ سکھاتی نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ اور سنو، اللہ سونے دے فضل نال جے قرآن نو پورا سمجھنے ہیں نا تو ایسا ہے قرآن سے غلامی دا سبق نہیں مل سکتا تو اسی ہیں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اسانے ظالموں نہ غلام بنو نہ غلامی سکھو نہ غلامی کرو۔ بول دے نہیں جی سبحان اللہ۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ بولنے نہیں سبحان اللہ۔ بولو۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان قرآن، عظمت و شان قرآن، علامہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ سبحان اللہ۔ ناچیز اگلے دن گڈی بیٹھا ایک شیر لکھا سی، دشمنوں میں تو دوستی کیسی، دشمنوں میں تو دوستی کیسی، ارے دوستو تم میں دشمنی کیوں ہے؟ بولنے نہیں، ذرا بولو بولو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اور سنگیو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، مبلغ عرب و عجم حضرت علامہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، خواجہ محمد شفیع چشتی سرکار، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہوں گڈی چاہدیا شیر لکھ رہا تھا، سناواں؟ سبحان اللہ۔ ساڑی تے ہے بس اتنا کمائی، وہ ساڑی تے ہے بس اتنا کمائی، جگ چھڈ کے سارا، جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لائی، ساڑی تے ہے
نہ اسا کینیڈا دی رہائش لینی اساں نے موتر بھی کھل کے موتر دی توہین سمجھنی نہ کینیڈا دی رہائش لینی او سونیا نہ جگ دی بادشاہی لینی اساں صرف پاک محمد دے دین دی پاسبانی لینی ہے کرنے پے او بول دے نہیں سبحان اللہ او مسلمانوں ضمیر با ضمیر بندے دا مول بڑا پیندا جے با ضمیر بندے دا مول بڑا پیندا ہے پر رکھ لعنت ضمیر فروشی تے توجہ ہے ناچیز نے جڑا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو خدا رسول کے پیغام کو ٹھکراتے ہیں مانتے نہیں ان دجالوں کا نظام اتباع ہوا خواہش نفس کی پیروی کے سوا کچھ نہیں ہوتا وہی ظلمت قدے میں رہتے ہیں مسلمان نفس و خواہش کی اتباع نہیں کرتا وحی خدا کی اتباع کرتا ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بات نہیں سمجھے یہ اتباع کرتا ہے مسلمان کتھے ہوا یعنی گندی غلیظ خواہش نفس کی کتھے غلیظ ہوا کے پیچھے چلنا کتھے واحد خدا دے پیچھے چلنا ہے بزرگاں ساڈے مثال دیتی اسی طرح ہی جویں کبوتر دے کان او سنگیو کبوتر تے کان کبوتر نو کان دے پیچھے ترنا چاہیے کہ کان نو کبوتر دے پیچھے ترنا چاہیے بولتے نہیں جی کان کبوتر دے مگر ترے گا دانے کھائے گا کبوتر کان دے مگر تریا تو پچھلا بھی گواوے گا پچھلے سوال تو بھی جاوے گا اگوں گند نصیب ہو جاوے گا اس واسطے مسلمان واسطے اللہ دے نبی رسول دی ہدایت تو بعد پھر کسے پاسے ویکھنا گوارا ہی نہیں کوئی ہدایت ہی نہیں لکھ کوئی جھوٹ بولے دعوے کرے مسلمان لارے چ نہیں آ سکتا افسوس ہے مسلمان جدو دے مسلمان غیراں وال کن تھرن لگ پے نے کی بیان ہے سنیے تے صحیح بس ایتھے ہی مارے گئے نے مسلمان تے سن سکدا ہی نہیں سی اے دے کن ایمان نال بھرے ہوندے سن اے دے کن اسلام نال بھرے ہوندے سن اے دے کن نور نال بھرے ہوندے سن اے سجے کھبے او کسے پاسے توجہ کردا ہی نہیں سی پر دشمن نے لالچ دتا ہے اے لالچ دا جہان بنیا کھڑا ہے شکار جدو بھی شکار ہوندا ہے وہ صرف لالچ نال ہوندا ہے جس پرندے جانور نے یہ سوچنا ہے میں اسی طریقے کا ہی لواں گا جڑے طریقے نال مالک دندا لگا آیا ہے جی ہن تک مینوں پالیا سو گاں بھی پالے گا میں کسے پاسے سجے کھبے نہیں ویکھنا جتھے دین ایمان دے دشمن دین ایمان عزت
دشمن جتھے بلاؤ گے میں نہیں جاواں گا، میں نہیں جاواں گا، یہ کدی نہیں پھس سکتا، کدی نہیں پھس سکتا۔ جیڑا پرندہ بے نیاز ہو کے بیٹھا ہوئے انہوں جال کدی کسے پھسدا نہیں لے گیا۔ جڑا سجے کھبے اکھا مار رہے وہی جال پھس کے ہانڈی جانا، پھر تڑفدا ہے پر جان نہیں چھٹتی۔ مسلمانوں کا تو یار ایڈا دل اچا ہوں سی، ہائے ہائے ہائے، کہ انہوں دا رج کسے شے نال نہیں سی ہوندا سوائے خدا دی یاد دے۔ او مسلمانوں، اللہ دی یاد تو سوا مسلمان دا رج نہیں سی ہوندا۔ لیکن ہن عجیب گل ہے کہ اسی انج دے بھوکے بنے ہیں کہ رب دے دین نال رج نہیں ہوندا، ہن رج ہوندا ہی نہیں۔ رب دے دین نال جدوں نہ ہوئے نا تے پھر رج ہوندا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا جویں بخاری مسلم وچ آیا، آقا انعامدار نے فرمایا، ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ سونے نبی فرمایا لو كان لابن آدم واديان من المال لطلب واديا ثالثا۔ حضور نے فرمایا اگر انسان دا مال دو وادیاں بھریاں ہوندیاں، انہیں تیسری منگنی سی، یہ فرمایا رجے گا نہیں سوائے مٹی دے۔ اے نہیں رجن لگا، اے نہیں رجن لگا، انہیں بھوکا ہی رہنا ہے۔ رجے گا اس لیے جس لیے ٹھیڈے مٹی آنی۔ اور سجنا واقعی اج ویکھنے ہیں پہلو اللہ دے دین نال رجے ہوندے سن، بھاویں گھر خالی بھی ہوندے سن پھر بھی بے نیاز ہوندے سن، بے پرواہ ہوندے سن، آندے سن اللہ دا دتا سارا کچھ۔ لیکن ہن تے عجیب گل ہے، وہ وادیاں بھریاں نے مگر پھر ہوئے اسے شے نے پھسایا ہے، اسے شے نے اگا غلامی پھسایا ہے۔ سجنا تا کر کے پیر باہو فرمایا، سبحان اللہ، آپ فرماندے سبحان اللہ، دنیا ڈھونڈن یعنی دین بیچ کے دنیا ڈھونڈنا، بے ضمیر بن کے دنیا ڈھونڈنا، ان سے دنیا ڈھونڈنا بھی عبادت ہے۔ لیکن حق نال ڈھونڈو، حق تے لاؤ، سچ نال ڈھونڈو، سچ تے لاؤ، حلال دی ڈھونڈو، حلال تے لاؤ، جائز کماو، جائز کھاو، جائز تے لاو، پھر ساری عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن سونے اج دین فروشی تے ضمیر فروشی تے عزت فروشی نال جگ دنیا کھاندا ہے، اے لعنت ہے۔ اینو ہی پیر باہو فرماندا ہے دنیا ڈھونڈن اوے لے کتے او دنیا ڈھونڈنی لے کتے در در پھرن حیرانی یورپ پھرن حیرانی ہڈی اتے ہوڑ تنا دی وہ ہڈی اتے ہوڑ تنا دی لڑدیا عمر
وہاڑی ہو عقل دے کو تہا او سمجھ نہ جاننی پیون لون تے پانی باجھو ذکری ربے تے باہو باہو اوے باجھو ذکری ربے تے باہو اوے کوڑی رام کہانی مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے سونا ابو ہریرہ پاک دی گل سنا او ذرا بول جا سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمان نہیں مردا نہیں مردا نہیں مردا اور غریبیاں نال نہیں مردا صرف لالچی بن کے مردا ہے مسلمان ایڈے اچے دین کا رچے دین کا ہوندا ہے مل جاوے تے شکر کردا ہے نہ ملے تے صبر کردا ہے سونے نبی نے فرمایا اللہ والوں جڑا بندے نو عطا ہوندا ہے جو خیر ملے انہاں ساریاں دے وچوں اعلی خیر صبر 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 ہرس مسلیاں دا حل نہیں ہوندا صبر نال بندہ سکون وچ ہو جاندا سبحان اللہ بولو اے سبحان اللہ اللہ آخر لگام پاؤنی پی یہ بے لگاما گھوڑا جڑا ہے نا جی جا سٹدا ہے ٹویاں یہ لگام دے لا تے پھر بڑے سکون وچ رہ جاندا او بول دے نہیں جی ادھر ویکھ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے بخاری مسلم وچ جویں آیا ہے آ فرماندے نے کئی بار این ہوندا سی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا طالب بن کے حضور دے دربار وچ رہندا سا بھوک نال حضور دی مسجد دے حضور دے گھر دے درمیان گلی وچ ڈگ پینا لوکاں نے پاگل سمجھ کے آن کے میرے اوتے گردن دے اوتے پیر دھر دینے انہاں سمجھنا پاگل ہے حالانکہ پاگل نہیں سا ہوندا میں صرف بھکھا ہوندا سا کوئی کھان نو شے نہیں سی لبدی پر ڈگدا جدوں وی سا محمد پاک دی گلی وچ ڈگدا سبحان اللہ واہ جی واہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مقصد کی اوے حضور فرماندے نے الغنا غنا نفس تونگری دل دی بے پرواہی دا نام ہے دل بے نیاز رکھو سارا جگ کماؤ جو مرضی کماؤ لیکن دل بے پرواہ رکھو لالچی دل نہ ہوئے لالچی دل بندے نو ذلیل کردا ہے رجیا دل بندے نو ہمیشہ عزیز کردا ہے اور بول دے نہیں اس واسطے رج رہ کے رجے دل نال اپنے آپ نو اپنے ہاتھ وچ رکھنا اصل ہوئی کمال ہے
ہاں جی باہر دیا ملکوں دیا رہائشاں لڑن پاؤں کی کرنا اتے جاؤ تا بھی وہی مٹی ہے تھلے اتے جاؤ تا بھی مٹی دونوں پاسے ہے تے قبر دی مٹی نہیں سمجھ لگی تے بندہ دشمناں دے ہتھوں ذلیل ہوئے انہاں نو خیال تے آخر ہوندے ہونے نے اشارے کر کے کہندے ہونے گل نہیں سمجھ لگی اب بولتے نہیں اس بغیرتی تے بے ضمیری دے کھان نالوں بندہ جی مر جائے گا سمجھ آئی کہ نہیں باہر صورت سنگیا میں دسنا ہے چاہنا یہ جڑے مجدد دین بدلی کھڑے نا وہ تا بدلیا کفر نو اسلام دے اسلام نو کفر بنان دے لگے کھڑے نے یہ صرف بختاں والا ہی لے گئے بختاں والا لے گیا اگر یہ تو مسلمان آزاد ہوئے تو کوئی شے بدل نہیں سکتی پھر دین سچ ہے بول دے نہیں جی میں ایک کتاب پڑھی اسلام میں خواتین کے حقوق اسلام میں خواتین کے حقوق بلے 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 کوئی حق بنائے ہاں جی حالے حق خواتین نو ہور دینے نے حالے بختالیاں نال تھوڑا ہویا حالے بابے ہوری اگاں جانے جنگ پتہ نہیں انہاں کی دیوانا ہے وہ ساڈے ویل نہیں آ سکتا کارن حق دیوانا چاہتے ہیں لیکن حق دیوان جنہ مرضی دیوان اسا اتنا ضرور کریں گے کہ یہ آکھاں گے یہ حق اسلام چوں کڈن دی کوشش نہ کرو یہ ادھر دی بلا ادھر ہی رہن دیو سونے نبی حق عورتاں دا دے چھڈیا ہے مرداں دا بھی دے چھڈیا ہے عورتاں دا بھی دے چھڈیا سجے کھبے سانو لین دی لوڑ نہیں اور الحمدللہ مسلماناں اپنے نبی دی وراثت نو گوایا نہیں ایڈے کمینے نہیں بولنے نہیں سبحان اللہ جس قوم میں رہبر امام اہل سنت اور مہر علی جیسے ہوں وہ وراثت گم کرتے ہیں خبردار ہمیں کوئی فرنگیوں کی حاشیہ اڑائی سے فرنگیوں کے معنی مطلب کے ساتھ قرآن و حدیث سمجھانے کی کوشش نہ کرے ہمیں قرآن و حدیث بزرگوں نے سمجھایا ہم کسی کافر کے حاشیے اور شرح پر لعنت دیں سبحان اللہ کافر نو اپنا توجہ کافر نو تے قرآن حدیث سمجھ آوے ولا یزید الظالمین الا خسارا اللہ فرماندا ہے اے محبوبا اے کافراں دا خسارا ہی بدنا ہے تیرے قرآن تو او محبوبا اے قرآن کافراں نو سمجھ نہیں آ سکدا جدوں اے تو پڑھنا ہے اساں کافراں دے وچکار پردہ کر دینے ہیں او پردے وچ محروم رہندے نے تیرے قرآن نو سمجھ نہیں سکتے اے اللہ دے قرآن حدیث نو یا صحابہ سمجھیا ہے یا امام سمجھیا ہے یا مہر علی جیسے مسلمانہ سمجھیا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ چشتی واہ سبحان اللہ کوئی آئی جے سمجھ کے کوئی نہ یہ میرے اشارے سمجھن والے سمجھن گے ہاں جی پھر میں کہتا ہوں خبردار کسی کافر کی زبان سے قرآن سمجھانے کی کوشش نہ کی جائے مسلمانوں کو قرآن سمجھنے کے لیے حدیث سمجھنے کے لیے
مسلمانوں کو مسلمانوں کی جماعت کی اتباع کرنی پڑتی ہے، وہ مسلمانوں کی جماعت کی اتباع چھوڑ کر کافر کی طرف نہیں جا سکتے. کافراں دے حاشیے دے شرع دی سانو لوڑ، وہ کوئی بے خسما ہوئے تو پھر نا اسی دے ہے خسم والے. واہ جی واہ، بلے 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 بلے، توجہ ہے. سبحان اللہ. ادھر ویکھ سجنا، اللہ اکبر و کبیرہ. اس کتاب وچ ایک گل بیان کرنا، پھر وہ تبصرہ کرنا، تے بحث کرنا، تے موضوع نو رنگ چڑھانا. اس موضوع اس کتاب کے اندر ایک عنوان پہ ہے، مقننہ میں نمائندگی کا حق. بہ جا میرا پتر، بہ جا. اس طرح اگر میرا پتر کیتا تو پھر میں تقریر نہیں کر سکتا. بہ جا میرا پتر. کوئی اگے آ کے ملن کی کوشش نہ کرے، خلل نہ پاوے. مقننہ میں نمائندگی کا حق، قانون سازی میں توجہ ہے، نمائندگی کا حق. میں وجہ دسنا پہلا، یہ ٹھڈے یہ مغالطے لگتے کیوں نے؟ اصل لگتے نے خواہش اندر، دل دے سورج دے اوتے کالا سیاہ بدل بن کے چھا جاندی. خواہش دل نو اللہ تعالی نے سورج وانگو بنایا، سورج دے اگے سیاہ بدل آ جا، دن رات بن جاندے. جسلے سیاہ بدل آندے نے خواہش دے، اس لیے دل دا سورج چھپ جاندے، اپنی روشنی نہیں دیندا. جسلے روشنی دل دماغ نو نہیں دیندا تے پھر دماغ غلط سوچتا ہے، عقل غلط سوچتا ہے، غلط سوچتا بہت دور نکل جاتا ہے. ادھر ویکھو، اور انہاں لوکاں نو خواہش نفس نے انا کر کے اتنے تک پہنچایا ہے کہ کی کردے نے؟ پھر کردے یہ نے کہ الفاظ، توجہ، الفاظ لیندے نے یورپ دے، مانا چڑھا دیندے نے ساڈا. گل لیندے نے ادھروں، الفاظ لیندے نے ادھروں، تے گل اسلام دی لے کے تو انہاں الفاظاں چھپا کے لوکاں نو پیش کر دیندے نے. لوگ مارے جاندے نے کیونکہ لفظ اسلامی ہوندے نے لیکن مانا گند ہوندا ہے. لفظ اسلامی ہوندے نے، بانڈا اسلامی ہوندا ہے، وچ جو کچھ سودا ہوندا ہے وہ پلیت تے گند ہوندا ہے. وہ بندہ با بیچارہ اتے نہ پڑھ کے تو او دے تے ہی بھول جاندا ہے. اج کل دنیا کو علم ہے کوئی نہیں، کون پہنچے ایڈی، بس نہ کوئی پڑھاندا ہے. سیدھی گل ہے، قسم خدا دی کر کے آنا، تماشے دیکھتے رہے ہیں پڑھان والے حدیثاں پڑھاؤندے ہیں. جس لے ایس نویں جگ دے مظالم تے تاریکیاں دے خلاف کوئی نبی دی روشنی دی گل آؤندی تے پھر انہوں نے پرتا کے آندے نے اب زمانہ نیا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگلا باب پڑھو. اب زمانہ نیا ہے، اس کو چھوڑو، اب آؤ پڑھو. جی اوتھے ویکھیا پہنچ کے تے کوئی گل مطلب دی پھر کوئی یہو جی آ گئی ہے جے دے نال پھر کوئی شیطانیت تے چوٹ لگنی ہے، پھر اتوں موڑ کٹا کے پھر آخنا زمانہ نیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، ضرورت نہیں ادھر آ. یہ عجیب تماشے لگتے ہیں، قسم خدا دی کر کے آنا چون چون کے صرف دنیا دے مطلب دیا گلاں جہد دنیا خوش ہوئے وہی کٹ کے رکھ لیں تو بیان شروع ہو جاندے نے. وہ بچارے بچے ہوں کی کرن؟ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ تو ساڈے بزرگاں کوئی ایسی آن کے مروڑی پٹی. اللہ، انہاں قرآن مجید سارے دا مطالعہ کرا چڑیا، پورا قرآن. انہاں پھر یہ ونڈ نہیں کرن دتی کہ ماذ اللہ اے زمانے نو چاہیے تے اے نہیں چاہیے تے فلان تے جی ہے تے وہ ہے. انہاں آخیا سارا سمجھو قرآن سارے دی لوڑ ہے. وہ بول دے نہیں جی سبحان اللہ. ہن ادھر ویکھ سجنا، عورتاں
پارلیمنٹ میں عورتیں جا رہی ہیں، قانون سازی میں شرکت کر رہی ہیں، ہر شعبے میں جا رہی ہیں اور ہر شعبے میں شرکت کر رہی ہیں۔ ہوں یہ لفظ ادھروں دے نے یورپ دے تے کسے واقعی اسلام دے لے کے وچ رکھ دینے دے آخنا ویکھیا جی یہ آج یورپ نے ایسا نہیں کیا، الحمدللہ اسلام نے تو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ یار کھوتے دے اوتے جھل گھوڑے دی پوا دینی بھی تک بنتا، کھوتا کے نظر لگے گا بھائی، گل نہیں سمجھ لگی۔ وہ تو قد تو ہی پچھاڑیا جاتا ہے، ہوں کھوتا گھوڑے دے قد نو کدو پہنچے؟ بولنے نہیں جی، ہوں سیاح بندہ وہ خالی جھول نہیں ویکھدا، وہ ویکھدا ہے کوئی گھوڑے نال شاید ہلدی بھی ہے، وہ آپ پڑیا جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ادھر ویکھ سجنا، ہائے ہائے ہائے، وہ بولتے نہیں۔ لکھتا ہے پیا حضرت عمر کے نظام خلافت کی تفاصیل سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی مجلس شورا میں خواتین کو بھی نمائندگی حاصل تھی، ایک نمائندگی حاصل تھی۔ اچھا اگلے لفظ اس تو بڑے عجیب سخت نے، وہ کی نے؟ ایک واقعہ پیش کیتا گیا ہے جنہوں میں پیش بھی کراں گا، وہ دی سند تے بھی بولاں گا، وہ دی شرح بھی کڈاں گا۔ جیویں ناچیز نے کئیاں نے آخیا دھرنا سنت ہے، دھرنا سنت ہے، میں نے کہا دھرنا دو جتنا لمبا دو، لیکن سنت کہنے کی جرت نہ کرنا، خبردار۔ اللہ کے فضل سے ہم زندہ بیٹھے ہیں، اور جس وقت ناچیز نے وضاحت کی وہی حدیثاں جنہاں تو دھرنے نو سنت ثابت کیتا جا رہا سی، انہاں ہی حدیثاں نال دھرنے نو میں ظلم ثابت کیتا ہے اور نجائز ثابت کیتا ہے، اور اج تک کسے پاسوں جواب نہیں اور نہ اٹھ سکے گا۔ اور اگر کوئی جواب دے دے تو میں خود دھرنے چگوں بواں تے دھرنا آ ویکھ لو تواڈے سامنے میرا دھرنا کڈا وڈا ہونا، آ ویندے پے جی سبحان اللہ۔ کنے بندے نے؟ یہ صرف ایک ضلع تے حالے پتہ نہیں کنے لوگ نے جڑے بہاڑی دے، انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی آیا بیٹھا ہے۔ جے پتہ لگ جائے سارے نوں تے پتہ نہیں اتنے دنیا کا سما۔ اور حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ یہ ہے بھی پھر ایویں دے کہ جتھے پیر دھر دین گے پھر پیر نہیں ہٹنا۔ بولنے نہیں جی؟ زندہ باد، زندہ باد۔ توجہ پتر بہ جا، ہاں بہ جا پتر۔ ایک واقعہ پیش کیتا ہے حضرت عمر پاک دے دور دا، اس پر حاشیہ آرائی، انگریزی حاشیہ آرائی ہو رہی ہے، بلکہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں زیر غور تھا، جس کا مطلب ہے عامت الناس کی بجائے منتخب افراد ہی اس عمل مشاورت میں شریک تھے، لہذا ایک خاتون کا کھڑے ہو کر بل پر اعتراض کرنے سے یہ مفہوم نمایاں طور پر اخذ ہوتا ہے کہ اس دور میں خواتین کو ریاستی معاملات میں شرکت کرنے، حکومت میں شامل ہونے اور اپنی رائے پیش کرنے کا اختیار حاصل تھا، اور مزید برآں حضرت عمر کا بل واپس لے لینا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اسلام میں جنسی امتیاز کے لیے، جنسی امتیاز کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور مرد و زن کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ اس کے توجہ، اس کے کسی جملے کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حاشیہ انگریزی ہے،
میں وہ واقعہ بھی سناتا ہوں، پھر واقعے پر محدثانہ بحث بھی کرتا ہوں، اور محدثانہ بحث کے بعد پھر ناچیز محمدی حاشیہ چڑھائے گا سبحان اللہ، حاشیے پر اس کے لفظ کو توڑوں گا، ایسا توڑوں گا کہ باطل دیا لتاں ٹوٹ جائیں۔ سبحان اللہ، ادھر ویکھو سنگیو، ہوں واقعہ کی انہیں حوالہ 2 کتاباں کا دیتا ہے، میں 7 کتاباں کا دینا ہے۔ سبحان اللہ، فتح الباری شرح بخاری، المقصد العلی فی زوائد ابی یعلی الموصلی، تفسیر ابن کثیر، مصنف عبد الرزاق، مجمع الزوائد، توجہ ہے؟ سبحان اللہ، ٹھیک 3 2 5 5 میں لے آنی ہے، 5 لے آنی ہے، باقی اتے پہ گھر، باقی گھر پہ کن ایک ڈگی بھر لیا میں، لیکن انشاءاللہ العزیز کوئی ڈنڈی نہیں ماراں گا، تو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی کراں گا، اور چیلنج کراں گا کہ یہ جواب تو دے۔ سبحان اللہ، جو اتنے لکھے وہ حوالہ مصنف عبد الرزاق دا، قاضی شوکانی دی نیل الاوتار دا۔ قاضی شوکانی ساڈے مذہب دا بندہ نہیں، امام عبد الرزاق صنعانی ساڈے مذہب دے بندے نے، امام بخاری دے استاد نے، انہاں دی کتاب مصنف عبد الرزاق او دا حوالہ ہے، شوکانی دا حوالہ ہے، 2 حوالے نے۔ اصل واقعہ پورا تفصیلاً یہ کیڑی کتاب ہے تفصیلاً انہوں پتہ نہیں یہ اصل واقعہ تفصیلاً کیڑی کتاب ہے سبحان وہ اللہ، میں دسنا کیڑی کتاب ہے۔ مسند ابو یعلا، حدیث دی کتاب مسند ابو یعلا الموصلی، حنفی امام محدث حنفی امام نے مسند ابی یعلا انہوں دی کتاب، ابو یعلا انہوں دا نام ہے۔ آپ دی کتاب مسند، توجہ ذرا علم والے واسطے گل کر لیا، فائدہ انشاءاللہ یاد رکھن گے۔ مسند ابی یعلا ایک بڑی سی ایک چھوٹی، ایک بڑی سی ایک چھوٹی سی۔ پہلا مصنف نے ایک بڑی لکھی حدیث دی کتاب، پھر وہ کئی کٹ کے مختصر کر کے پھر چھوٹی لی۔ چھوٹی جڑی ہے آج کل دنیا ملتی ہے، بڑی حدیث والی مسند ابی یعلا نہیں ملتی، انہوں مسند ابی یعلا کبیر کہتے ہیں۔ صغیر ملتی ہے، کبیر دنیا تو مک گئی، وہ حوالے ملتے ہیں، اصل نہیں ملتی، نہ عرب ملتی نہ اتنے ملتی۔ اس کتاب دے یہ گل اصل لکھی سنن سعید ابن منصور دے اندر لکھی، لیکن اختصار دے نال لکھی، مطول مفصل مسند ابی یعلا دے اندر ہے۔ مسند ابی یعلا تو المقصد العلی دے اندر امام نور الدین حیثمی نے انہوں لے آندے۔ توجہ فرماؤ، تفسیر ابن کثیر دے اندر 3 سندا کا ذکر ہے، 3 سندا 3 سندا کا ذکر کراں گا، وضاحت کراں گا، حقیقت دساں گا، ڈنڈی نہیں ماراں گا، نہ مارن دیاں گا، دساں گا پاک محمد دے یار نبی دی شریعت کے خلاف کوئی کم کر سکتے نہیں، کافراں نے کوئی کم کر سکتے نہیں۔ ذرا بولو جا سبحان اللہ۔ کھول کے سنان لگا مقصد العلی دے وچوں بھی، مجمع الزوائد شریف دے وچوں بھی،
حدثنا ابو خيثمة حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا عبيد عن ابن اسحاق قال حدثني محمد بن عبد الرحمن عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ايها الناس ما اكثركم في صداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وانما الصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك فلو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله عز وجل ومكرمة لم تسبقوهم فلا أعرفن وما زاد رجل صداق على 400 درهم قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم قال نعم قالت ما سمعت ما أنزل الله عز وجل في القرآن فقال أنى ذلك فقالت ما سمعت الله عز وجل يقول آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا پٹھے قائم ہیں سبحان اللہ بولو اے سبحان اللہ سبحان اللہ فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر قال ثم رجع فركب المنبر فقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم ومن شاء أن يعطي من ماله ما أحب قال أبو يعلى وأظن قال فمن طابت نفسه فليفعل سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ تقریر مفکر اسلام مبلغ اربج مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے سکیو اے مجمع الزوائد کتاب وچ بھی اے ہے اس اے اکو مصنف دیاں دو کتاباں نے حدیث دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی مطلب ہن کی مطلب یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ دے منبر تے چڑھے توجہ ذرا کتنے چڑھے بولو 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 اے حضور دے منبر دے سوار ہوئے گل کتوں دی ہوئی